وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہم اپنا اس ہفتے کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ میں ہوں تابندہ نعیم۔ وہ کام جو ریاست کے قانون کی روشنی میں قابل سزا ہو اسے جرم کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے ارتکاب میں انٹرنیٹ کوئی کردار ادا کرے تو وہ سائبر کرائم کہلاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جرائم کو روکنا پاکستان ہی نہیں، امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے ایک مسودہ قانون زیر غور ہے، جو اگر قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کر لیا تو پاکستان کے قانون کا حصہ بن جائے گا۔ قومی اسمبلی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے 16 اپریل کو سائبر کرائم روکنے کے اس قانون کی ابتدائی منظوری دی ہے، اور انسانی حقوق اور آزادی صحافت پر کام کرنے والی پاکستانی اور بین الاقوامی تنظیمیں اس کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، خدشات کیا ہیں، اور پاکستانی پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے جو اس قانونی مسودے کی ابتدائی منظوری میں شامل تھے وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوں گے ان میں ہیں پاکستانی پارلیمنٹ کے رکن طلال چودھری صاحب، ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ تھے جس نے سائبر کرائم بل کے مسودے کی ابتدائی منظوری دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان سلمان اکرم راجہ، پاکستانی سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور پاکستان کے آئین میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ دیر میں موجود ہوں گے رضا رومی۔ رضا صحافی ہیں، مصنف ہیں اور واشنگٹن کے US انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ان دنوں منسلک ہیں، اسکائپ کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اور ہمارے پروگرام کی چوتھی مہمان ہیں صدف بیگ، انسانی حقوق اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے دو اداروں بائٹس فار آل اور میڈیا میٹرز فار پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں طلال چودھری صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ پاکستان میں سائبر کرائمز کے متعلق جو قانون اس وقت پہلے سے موجود ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت آپ کے خیال میں کیوں ہے، اور بل کے اس مسودے میں ایسا کیا ہے کہ اس سے آپ کے خیال میں انٹرنیٹ کے ذریعے جرائم کی روک تھام ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو سائبر کرائم کا جو لا تھا وہ ایک تو آج کل کے ادوار کے مطابق نہیں ہے، اور اس میں اس کی بنیاد پر کوئی بھی جو کارروائی ہے وہ انٹرنیٹ یوز کرنے والوں پر جو اسے مس یوز کرتے ہیں وہ کرنا ممکن نہیں تھی۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا، ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے PTA، لیکن یہ انٹرنیٹ کے یوز اور اس کے کرائم کے لیے کوئی سائبر کرائم ایسا بل موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک دہشت گردوں سے جنگ جاری ہے، اور اس سینیریو میں جبکہ دہشت گرد اور ان کی تنظیمیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے بہت کچھ جیسے فیس بک، ٹویٹر اور بہت ساری چیزیں اپنے لٹریچر کے لیے، اپنی خبروں کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں، تو اس وقت اس کی بہت خاص ضرورت تھی کہ ہم یہ قانون لاتے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکا جا سکتا۔ لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو اب مسودہ قانون جس پر اب کام ہوا ہے اور ابتدائی منظوری بھی جس کی ہوئی ہے، اس سے آپ کو یقین ہے کہ روک تھام ہو سکے گی سائبر کرائمز کی؟ جی بالکل، اس میں چیزوں کو کافی حد تک ڈیفائن کیا گیا ہے، پھر سزاؤں کی حد تک، پھر اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے کہ ایک ادارہ PTA جو ہے اس کو اختیار ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، پھر جس کو بھی جو لا انفورسنگ ایجنسی اس کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس پہ اکارڈنگلی ایکشن کیا جائے گا۔ اور اس قانون میں جو بہت سارے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں اور سنیں تو ان میں بہت ساری زیادہ چیزیں وہ ہیں، جیسے کہ اظہار رائے کی جو آزادی کی بات کی جاتی ہے، آرٹیکل 19 میں جو کہ ایک پوری ڈیفینیشن دی گئی ہے جس پہ پورا پاکستان 1973 کے کانسٹیٹیوشن پر راضی ہے، اس کو سیم کوٹ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی چیزیں جو کہ کچھ اعتراضات ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ اٹھا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جواب بھی دیں، اور ابھی اس قانون کو مزید پارلیمنٹ میں اس کی بحث ہونی ہے اور اس کی نوک پلک مزید بھی بہتر کی جا سکتی ہے۔ طلال چودھری صاحب، جب کوئی مسودہ قانون تیار ہوتا ہے تو آئی بلیو کہ کوئی مشاورت اس کے لیے کی جاتی ہوگی ان سب لوگوں سے جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور جو قانون کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ،
اور اسپیشلی جبکہ یہ قانون سائبر کرائمز کے حوالے سے ہے جو کہ ایک بہت تکنیکی قسم کا موضوع ہے، تو تکنیکی ماہرین سے بھی مشورہ کیا گیا ہوگا. آپ بتائیں گے کہ کس کس سے مشورہ کیا گیا اس قانون کی جو بھی مسودہ ہے اسے تیار کرنے میں؟ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے لیے 24 سیشنز ہوئے، جو کہ کمیٹی سے ہٹ کے کمیٹی کے کچھ ارکان سب کمیٹی کے اور باقی جیسے آپ کہہ رہی ہیں سول رائٹس والے، ہیومن رائٹس اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے باقی ٹیلی کمیونیکیشنز کی کمپنیاں جو ہیں، ان میں تمام لوگوں سے یہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں سے بھی مشاورت کی گئی. 24 سیشنز ہوئے اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ بڑی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی انڈیویجولی باری باری کر کے اعتماد میں لیا جائے، اور اس کے بعد کوئی 6 میٹنگ پہلے ایک قانون جو کمیٹی کے سامنے آیا اس کو ہم نے وہ 44 پیجز پہ تھا اس کو ہم نے مسترد کیا، اور اس کے بعد یہ لمبے 24 سیشن ہونے کے بعد 6 سیشن ہماری کمیٹی کے مختلف اوقات میں ہوئے، جس کے بعد یہ 13 صفوں پر جو یہ قانون ہے اس کو منظور کر کے ہم نے پارلیمنٹ کو ارسال کیا. اچھا یہ بتائیے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی جس نے اس کو منظور کیا اس کے اندر کتنے لوگ شامل تھے، اور اس کے اندر کیا جو منظوری جن اراکین نے اس کی دی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل تھے؟ ہمارے جو کمیٹیاں ہیں تمام کمیٹیوں میں اسی پرپورشنیٹ طریقے سے جتنی پرپورشن ان کا حصہ قومی اسمبلی میں ہے اتنے ممبرز ہی ہر کمیٹی میں ہیں. 20 لوگوں کے تقریباً زیادہ تر کمیٹیاں 20 لوگ ممبر قومی اسمبلی ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر بڑی اور چھوٹی پارٹی کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور ہوتا ہے. اس کے پاس کرنے میں اور مختلف سیشنز میں مختلف پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل رہی، اس میں MQM بھی شامل رہی، PTI اس میں شامل نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اس وقت اسمبلیوں کے بائیکاٹ پہ تھی، لیکن ہم نے انہیں اس کے علاوہ سیشنز کے علاوہ یہ قانون مسودہ بھیج کے مشاورت ضرور کرتے رہے. اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ تب سب سے مشاورت ہوئی، لیکن جو ووٹ آخر میں شاید ڈلا ہوگا اس میں 14 ووٹ کی بات ہم نے سنی ہے، اور وہ سب مسلم لیگ نواز کے ووٹ کہے جا رہے ہیں کہ ان کے اراکین کی طرف سے ڈالے گئے. اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیں یہ ایک تو 14 ووٹ نہیں تھے، وہ کم تھے، لیکن یہ اگر کمیٹیوں کے اجلاس جو میں نے کہا 6 ہوئے، اس کو پہلے ایک بل مسترد کیا گیا وہ بھی اراکین کے کہنے پر کیا گیا، اس کے بعد یہ ایک چھوٹا بل اور اس کے 24 سیشن جس میں ہمارے مختلف وہ لوگ جنہوں نے اس پہلے بل پہ اعتراض اٹھایا تھا انہیں باری باری ایکسپرٹ کے ساتھ بٹھا کر اور ایکسپرٹس کو اور چیزوں کو اسٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھ کر وہ دور کی گئی. تو اس میں یہ جو اگر آپ کہیں کہ صرف نون لیگ نے پاس کر دیا، مگر اس کا اگلا مرحلہ تو پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ سے تمام پارٹیاں اس میں بھی شامل ہوں گی، اور اگر پارلیمنٹ کہے گی اور چاہے گی کہ اس کی کچھ نوک پلٹ یا کچھ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تو وہ اس کو ٹھیک کیے جائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب، میں آپ کو شامل کروں گی گفتگو کے اندر. قانون جب ایک مرتبہ بن جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اسے تبدیل کرنے کا راستہ کم از کم آسان نہیں ہوتا. حدود آرڈیننس، توہین مذہب کے قوانین میں تبدیلی کی بات کرنے والوں کو ہم نے پاکستان میں اپنی جان سے جاتے دیکھا ہے. آپ کے خیال میں سائبر کرائمز روکنے کا یہ بل اگر اس حالت میں منظور ہو گیا جس کے اوپر بہت اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس میں تبدیلی کتنی آسان ہوگی؟ دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا، تبدیلی پارلیمنٹ کے ذریعے تو بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نظام عدل میں عدالتوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اگر کوئی قانون آئین سے متصادم ہو تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی کچھ شقوں کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اب اس قانون کے حوالے سے بھی یقیناً معاملات عدالت میں آئیں گے اگر یہ اسی شکل میں پاس ہوتا ہے، اور عدالتیں دیکھیں گی کہ کیا یہ قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق ہے. طلال چودھری صاحب نے ابھی حوالہ دیا آرٹیکل 19 کا، وہی ہمارا بنیادی جو پرکھنے کا معیار ہوگا وہ آرٹیکل 19 ہی ہوگا. اب آرٹیکل 19 میں اظہار کے حوالے سے آزادی دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کن حوالوں سے اظہار پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. جو پابندی کا جو جواز ہے آرٹیکل 19 میں وہ گنوا دیا گیا ہے: انسائٹمنٹ ٹو کرائم، کمیشن آف اے کرائم،
پبلک آرڈر، ڈیسنسی، مورالٹی، یہ چیزیں تمام آرٹیکل 19 میں موجود ہیں کہ اگر کوئی اظہار کا ذریعہ یا اظہار ان سے انحراف کرتا ہے یا ان چیزوں سے متصادم ہے تو اس حد تک اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور انٹرنیٹ آئین کے آرٹیکل 19 ہی کے تابع ہوگا۔ اب اس قانون میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شق میں غالباً سیکشن 34 میں ذکر ہے کہ اگر کسی ادارے کے حوالے سے، بالخصوص افواج پاکستان کے حوالے سے یا مذہبی حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی ہے یا مواد آتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، اس کی اشاعت کو انٹرنیٹ کے ذریعے جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں ہمارے پیمرا کے قانون میں بھی ہیں، اسی قسم کی زبان موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بڑے وسیع نوعیت کی پابندیوں کو ہمیں عدالتوں کے سامنے پرکھنا ہوگا کہ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہنا کہ کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اس لیے ہم کسی اظہار پر پابندی لگائیں گے، ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیتا ہے آزادی اظہار کو سلب کرنے کے لیے، کیونکہ جذبات کا مجروح ہونا ایک نفسیاتی قسم کا معاملہ ہے، اور کوئی بھی گروہ اگر سڑک پر آ کر توڑ پھوڑ کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، ٹائر جلاتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جائز اظہار جو کہ ادروائز ہم سمجھتے ہیں جائز ہے اس کو ہم بند کر دیں، اس کو ہم سلب کر دیں؟ تو یہ گنجائش تو اس قانون میں موجود ہے، جو کہ پیمرا کے قانون میں بھی موجود ہے، اور بعض اوقات اس کا انتہائی نامناسب استعمال بھی ہوا ہے پیمرا کے حوالے سے۔ اب خدشہ یہی ہے کہ اس قانون کے بعد پی ٹی اے بھی اگر انٹرنیٹ کے حوالے سے ان شکوں کا، اس زبان کا استعمال کرے گی تو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ میں کوئی بھی انٹرنیٹ پہ بات کرنے والا اس کی زد میں آ سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کچھ کہہ دیا۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی پھر ایک بہت وسیع اور مبہم تصور ہے۔ اسی طرح افواج پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی تنقید ہوتی ہے، وہ بھی اس کی زد میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور حال ہی میں بھارت میں 25 مارچ 2015 کو ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے ہی، ان کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے بعض شکوں کو انڈین سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، اور اسی حوالے سے کالعدم قرار دیا ہے کہ جو آئینی آزادی ہے اس کو اس قسم کے قوانین کے ذریعے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس قسم کے قوانین میں ایسی زبان نہیں استعمال کی جا سکتی جو مبہم ہو، جس کا کچھ بھی مطلب لیا جا سکتا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اظہار کرنے والوں کو بڑی حد تک یقین ہو کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ قانون کی زد میں نہیں آتی۔ کل کو یہ نہ ہو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ کہیں کہ ہماری دانست میں تو یہ آپ قانون کی زد میں آتے ہیں، اور ایک دفعہ اگر کسی پر مقدمہ قائم ہو جائے پاکستان میں تو وہ پھر ایک پوری عمر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مقدمے سے بچنا، اس مقدمے کو ختم کرنا جو ہے اس میں ایک عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط سے ہمیں اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے کسی ایسے قانون میں جس کے ذریعے اظہار کو جرم بنانا مقصود ہو۔ آزادی اظہار ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے ہمارا، اس پہ اگر ہم نے قدغن لگانی ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اظہار ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اظہار ہو یا اخبار کے ذریعے اظہار ہو، اس قدغن کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر لگانا ہوگا۔ ہمیں بالکل اس چیز سے نہیں ڈرنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں تشدد پسند گروہ ہیں، تشدد پسند گروہوں کو ہم نے اجازت نہیں دینی کہ وہ اظہار کے پیراؤں کو اور اظہار کی سلمان اکرم راجہ صاحب، میں اگر اس گفتگو میں رضا رومی صاحب کو شامل کرنا چاہوں گی۔ رضا رومی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک پرسنل سچویشن سے گزرے ہیں اور آپ اس کے باوجود آپ ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سارے موضوع کو جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے جو بل اس وقت قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے اور آپ یقیناً جانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے اس میں انٹرنیٹ بلنگ اور انٹرنیٹ ہراسمنٹ ایک حقیقت ہے، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں اور جگہوں پر بھی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی واقعی قانون کی ضرورت ہے، کوئی سختی، کوئی سزا کا ڈر ہونا چاہیے پرپیٹریٹرز کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سائبر کرائم کا جو ہے قانون وہ پہلے تھا ایک، وہ لیپس ہو گیا، اور قانون کی ضرورت تو ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ریاستیں جو ہیں
وہ اس طرح کے قوانین بنا رہی ہیں کہ اب ابھی بہت سارے مسائل انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر روک تھام کرنے کے لیے حکومتیں برسر پیکار ہوتی ہیں. مگر یہ جو مسودہ ابھی پارلیمان کی کمیٹی نے پاس کیا ہے، اس کی جو انٹینشن ہے یہ کچھ اور دکھائی دیتی ہے. یہ ہمیں سینسرشپ کی طرف لے کے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ساری چیز آزادی اظہار سے جڑی ہوئی ہے. جیسے کہ راجہ صاحب نے پہلے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل نمبر 19 ہے وہ تمام شہریوں کو اجازت دیتا ہے اظہار رائے کی، اور ٹھیک ہے اس کے اوپر چند ایک قدغنے ہیں جو کہ ہمارا آئین ان کے اوپر بات کرتا ہے. مگر یہاں پر تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈرکونین قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ بل جائے گا پارلیمان میں اور دیکھیے کہ کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے. مگر یہ پچھلے ایک سال سے پاکستان میں جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی ایک طرح سے سینسرشپ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2 بڑے چینلز جو ہیں پاکستان میں وہ ان کو بند بھی کیا گیا کافی دیر کے لیے. جیو ٹی وی کے اوپر طرح طرح کی جو ہے پابندیاں لگائی گئیں، اور پرنٹ میں پہلے ہی بہت زیادہ سینسرشپ یا سیلف سینسرشپ ہوتی ہے. اور اب یہ آن لائن میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا جسے کہتے ہیں یہ رہ گیا تھا جہاں پہ پاکستانیوں کو بہت سارے ان موضوعات پہ بات کرنے کی جگہ ملتی ہے جو کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میں نہیں ملتی. تو اب لگتا ہے کہ ریاست اس کی طرف بھی بڑھ رہی ہے کہ وہاں پر بھی ان آزادیوں کو سلب کیا جائے. اچھا، اگر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ڈیجیٹل انفارمیشن پر اگر اطلاق ہوگا اس کا جو پاکستان میں اس قانون کے بعد، تو کیا اخبارات کے اور جو نیوز چینلز کے جو ویب سائٹ ایڈیشنز ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے تو ہر شخص متاثر ہوگا، صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جو فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیتے ہیں؟ جی یہ اخبارات اور جو ٹیلی ویژن کے جو ویب سائٹس ہیں بالکل ان کے اوپر اطلاق ہوگا. لیکن دیکھیے وہاں تو پہلے ہی بہت ساری جو ہے موضوعات ان کے اوپر بات نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں پاکستان کے میں میڈیا میں اب بلوچستان کے اوپر کوئی ڈیبیٹ بہت کم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب کی یہی خطا تھی کہ انہوں نے وہ غالباً اس کے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ اٹھاتے تھے تو اس کا ایک ری ایکشن آیا سامنے. اور اسی طرح دیگر معاملات ہیں، چاہے وہ فاٹا کے مسنگ پرسنز ہوں یا اس کے علاوہ بہت سی جو اسلامی شدت پسند ہیں ان کے اوپر بات چیت بھی زیادہ کھل کے نہیں ہوتی. اس طرح کے کئی موضوعات کے اوپر جو ہے احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. مگر اس کے برعکس سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا میں لوگ ہیں وہ ایسی خبریں بھی پوسٹ کرتے ہیں جو کہ عام طور پہ سامنے نہیں آتی. تو اس لیے اس کا اطلاق تو اصل میں ڈیجیٹل ورلڈ پر ہوگا. اور دیکھیں کہ پاکستان میں یہ بڑھ رہا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت 10 ملین سے زیادہ فیس بک کے صرف یوزرز ہیں، اور تقریباً 30 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. اور یہ نمبر بتدریج بڑھ رہا ہے کیونکہ 3G کا جو پلیٹ فارم آ گیا ہے اس سے لوگ اپنے موبائل فون کے ذریعے بھی جو ہے یہ فیس بک کے اوپر پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم سے جو خطرہ ہے حکومت کو اور ریاست کو اور سیاستدانوں کو بھی بہت مسئلہ ہے. مثلا یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے سال جو دھرنا ہوا تو اس میں بہت بڑا رول سوشل میڈیا کا بھی تھا جس نے متحرک کیا نوجوان نسل کو، اور وہ جو سمپتھائز بھی کر رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے کہ حکومت وقت کو اس وقت بھی تھوڑا سا وہ احساس تو ہوا ہوگا کہ بھئی یہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے. اسی طرح دیگر جو پارٹیز ہیں اور پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی مذاق اڑتا ہے فیس بک کے اوپر، آن لائن کے اوپر، جو کہ آپ مین اسٹریم میڈیا میں اس طرح نہیں کر سکتے. تو یہ ایک گلوبل ٹرینڈ بھی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ آن لائن میڈیا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ نسبتاً زیادہ ابھی تک آزاد ہے. یہ جی میں صدف بیگ آپ کو اب شامل کرنا چاہوں گی. کچھ جو مین، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس قانون میں ایسا کیا ہے جو الارمنگ ہے، جو خطرناک ہو سکتا ہے عام لوگوں کے لیے، میڈیا کے لیے، صحافیوں کے لیے. کچھ موٹی موٹی چیزیں بتائیے، اس کے بعد میں طلال چودھری صاحب کو شامل کروں گی گفتگو میں دوبارہ اور ان سے پوچھیں گے کہ جو ریزرویشنز ہیں ان پہ کیا کہیں گے وہ.
تابندہ سیکشن 34 کی میں بات نہیں کروں گی کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور رضا رومی نے آلریڈی اس شق کا تذکرہ کیا ہے وچ از ون آف دا موسٹ کنسرننگ، سب سے زیادہ خطرناک شق ہے اس قانون کی. ایک بات جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ اس بل میں جہاں آفینس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس بل کا اطلاق 8 سال کے بچے کے اوپر بھی ہو سکے گا انلیس کہ وہ یہ پروف کر سکے کہ اس میں اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایکشنز کا جو کانسیکوینس ہے وہ سمجھ سکے. اور اگر یہ پروف کر دے 8 سال کا بچہ کہ اس میں اتنی میچیورٹی اتنی عقل نہیں ہے تو اس کا اطلاق 13 سال کے بچے پہ ہو سکے گا. یہ ایک سب سے بڑا کنسرن ہے. دوسری بات یہ کہ سیکشن 9 اور سیکشن 10 کو اگر ہم ساتھ میں دیکھیں ہیٹ اسپیچ گلوریفیکیشن سے متعلق وہ ہیں اور سیکشن 10 سائبر ٹیررزم کی بات کرتا ہے. اب ہیٹ اسپیچ کا معاملہ واقعی کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین کے خلاف سیکشولائز قسم کی ہیٹ اسپیچ اس سے کئی خطرات کا سامنا رہا ہے. لیکن اس بل میں جس طرح سے ہیٹ اسپیچ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اگین آزادی اظہار رائے کے حوالے سے. وہ اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس میں گلوریفیکیشن کرمنلز کی ایک فوجداری اس کے اوپر مقدمہ بنے گا بلکہ کوئی ایکیوز کرمنل جو ہے جس پہ الزام لگا ہے کسی کرائم کا اس کی بھی گلوریفیکیشن جس طرح سے ڈسکرائب کی گئی ہے اگر اس میں کوئی ملوث پایا جائے تو اس پہ سائبر ٹیررزم کا مقدمہ بن سکے گا. اب بات عجیب سی بات لگتی ہے لیکن قادری جو سلمان تاثیر کے قتل میں جیل میں ہے وہ جب کورٹ کا رخ کرتے ہیں تو ان کے اوپر پھول نچھاور کرنے والے لائرز وکلا ہم میں سے کسی کو اچھے نہیں لگتے لیکن ان کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا. لیکن اس بل کی روح سے اگر یہی کام فیس بک ٹویٹر یا کسی ڈیجیٹل میڈیم پہ ہو تو یہ ایک جیلبل فائنیبل افینس ہوگا جو اگین بڑا عجیب سا ایک وہ پیش کرتا ہے کہ یہ کس طرح وہ چیزیں بھی کرمنلائز کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر جو پاکستان پینل کوڈ کی روح سے دیگر ملک جو آپ کی ریئل لائف ہے اس کے اندر بھی وہ کرمنلائز نہیں ہے. ایک اور بڑا کنسرن پریویسی کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ اس میں طلال صاحب نے میں نے سنا کہ پی ٹی اے کی بات کی لیکن اگر آپ بل پڑھیں تو اس میں یہ صرف پی ٹی اے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ اوپننس ہے حکومت کے پاس کہ وہ کسی بھی اتھارٹی کو اس بل کی امپلیمنٹیشن کا مجاز ٹھہرا سکتی ہے کوئی نئی اتھارٹی بھی قائم کر سکتی ہے. اور ایون پی ٹی اے کے اندر سیکشن 34 میں اگر ہم دوبارہ واپس آئیں تو نہ صرف پی ٹی اے ایز این اتھارٹی پر پی ٹی اے کا ڈیزگنیٹ کیا ہوا کوئی ایک انڈیویجول بھی ان تمام باتوں کا فیصلہ لے سکے گا جو کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل انفارمیشن کی بیننگ اور سینسرشپ سے متعلق ہوں گی. اور اسی طرح یہ افسر کسی بھی ڈیٹا کو اپنے قبضے میں کرنے ڈیٹا ڈیوائس انکرپشن کوڈز اس طرح کی ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں کرنے کا مجاز ہوگا آن دی بیسس آف اے وارنٹ جس کے اندر ان کو پتہ نہیں کس قسم کی وہ کرنی پڑے گی کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. اچھا اس کا افیکٹ صرف انسانی حقوق پہ بلکہ ہمارے بزنس. طلال چودھری صاحب میں اگر آپ کے پاس لے کر آؤں جو ریزرویشنز ابھی بیان کی صدف بیگ نے آپ کیا کہیں گے کہ کو پی ٹی اے جس کو کہا جا رہا ہے اس کا کوئی بھی اہلکار یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی کے انٹرنیٹ میں موجود معلومات خطرہ ہیں اور اس کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو شاید الارمنگ ہیں جو بچے کی بات کی کہ 13 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ بھی اگر کوئی چیز ڈیجیٹل اپنے فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کچھ لکھتا ہے اس طرح کی چیز جو اوفینسو ہو سکتی ہے شاید کسی کے لیے وہ جیلیبل اوفینس ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اتنی ساری ریزرویشنز ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. دیکھیے ایک تو جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں آپ اس کو کسی ڈیولپ کنٹری اور کسی نارمل حالات سے گزرنے والے ملک سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم پاکستان دنیا کی وہ جنگ لڑ رہا ہے جس کا وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے جس میں 60,000 کے قریب اپنے لوگوں کو شہید کروا چکا ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے سامنا ہے جو عام لوگ نہیں ہیں. ایک تو سب سے بڑی یہ وجہ ہے جو کہ سمجھنے کی سب کو ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کوئی اس میں ایسی چیز جو 1973 کے قوانین میں وہ کسی شہادت کے متعلق بچوں کے متعلق اور دوسری جو ریزرویشن ہے وہ اس سے کنٹراڈکٹری نہیں ہے. اور 1973 کا جو آئین ہے
جس میں جیسے میں نے آرٹیکل 19 کا بھی آپ کو ابھی ایگزامپل دی تھی، اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، اور پاکستانی ایجنسیاں یا پی ٹی اے کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا کہ اس ماحول میں جب پاکستان میں اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے اس میں کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرے یا پولیٹیکلی کوئی اس طرح جان بوجھ کر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لے. ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان میں لوگ اویئرنیس بھی رکھتے ہیں، میڈیا، سول سوسائٹی سارے بہت بڑے اویئر ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز میں ایک پولیس اسٹیشن کا جو عام افسر ہے وہ کسی کی بھی فیس بک، ٹویٹر، ای میل ایکسس کر سکتا ہے، اور یہ اختیار اس کے پاس موجود ہے کسی ایک افسر کا ایک پولیس اسٹیشن کے اندر. ہم نے تو یہ اختیار ایک اتھارٹی جسے پی ٹی اے کہتے ہیں اسے دی ہے، کسی بھی ایجنسی کو نہیں دی. جب وہ آئیڈینٹیفائی وہ کرے گی آرٹیکل 19 میں جو اظہار رائے کی ڈیفینیشن ہے اس پر پورا کوئی چیز اترتی ہے یا نہیں، اس کے بعد کوئی ایجنسی اس پر کارروائی کرے گی. میں مزید اگر جو تحفظات ہیں قومی اسمبلی میں یہ اس میں جا رہا ہے اس میں بحث ہوگی، اگر کوئی چیزیں ایسی ہوئی تو ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں ابھی بھی ممکن ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے ایک کمیٹی نے اس قانون کو پچھلے 4 ماہ سے لگاتار بڑی محنت کر کے ہم نے یہ قومی اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کا فیصلہ تو آخری فیصلہ ہے. اس میں تمام پارٹیاں بھی موجود ہیں، اس میں تمام ہر طرح کی پارٹیاں جو موجود ہیں. اگر کوئی اعتراضات ہوں گے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوئی تو پارلیمنٹ کی جو بھی تجاویز ہوں گی اس کو بالکل دیکھا جائے گا. رضا رومی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس وقت محدود رہ گیا ہے، کوئی آخری کامنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ اس ساری گفتگو پر جو ہوئی اور جو طلال چودھری صاحب نے ابھی کہا؟ نہیں دیکھیں، جو طلال صاحب نے کہا ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اور ممالک میں بھی اس کا احاطہ کیا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو شہری آزادیاں ہیں اور جو اظہار رائے ہے وہ اس کو جو ہے سینسر نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر اتنی سخت قسم کی پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ ایک بالکل غیر جمہوری معاشرہ تعمیر کر دیں گے، اور اس سے تو ان کو جو سیاسی پارٹیاں اس وقت آگے بڑھ کر یہ کام کر رہی ہیں اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا. صدف آپ کے پاس آؤں گی، بالکل اب آخری کامنٹ کا ٹائم ہے. یہ بتائیے کہ آپ کچھ کہیں گی. ابھی طلال چودھری صاحب نے کہا آپ کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں قانون سازوں سے، تو کیا ابھی آپ کی بات سنی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی بالکل، ہمیں کم از کم اپوزیشن کی طرف سے تو بہت اچھا رسپانس ملا ہے، اور اب پبلکلی پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور اے این پی سبھی نے اس بل کے اوپر کئی خدشات اور کا اظہار کیا ہے. طلال چودھری صاحب سے میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک دہشت گردی کا سامنا ہے اور ہمیں سیکیورٹی میجرز لینے کی شدید ضرورت ہے، لیکن سیکیورٹی کا تھوڑا ہولسٹک ویو لیا جائے، کیونکہ سیکیورٹی میں انسانی حقوق کی پاسداری بھی سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی کا ہی حصہ ہے. اور کاؤنٹر ٹیررزم، انسداد دہشت گردی کے نام پر جو حقوق کو سلب کرنے کا سلسلہ ہے وہ امریکہ میں بھی جاری ہے اور وہ امریکہ میں بھی کنڈیمیبل ہے. تو اس بات کو لے کے کہ کیونکہ وہاں بھی ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہوگا، وہ جسٹیفائی کرنا وہ درست نہیں ہوگا. تھوڑا ہولسٹک ویو لیں اور سیکیورٹی ایسی پرووائڈ کی جائے حکومت کی طرف سے جس میں انسانی حقوق کی بھی تھوڑی حفاظت، پروٹیکشن ہو سکے. صدف بیگ، طلال چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، رضا رومی، ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اگر ریاست کا کوئی قانون عوامی مفاد میں بنایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں تحفظات ہیں، اس میں استعمال کیے گئے الفاظ کے اوپر ابہام موجود ہے، تو اسے دور کرنا شاید ہر جمہوری ریاست کی ذمہ داری ہے. آج کے موضوع پر آپ بھی اپنی رائے ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر شیئر کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. I'm Eric Felton from Beyond Category. This is VOA. Follow us online at voanews.com.